یہ اب 20واں سپارہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اس کی ابتدا سے یہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل پیش کیے ہیں۔ جزا و سزا کا انکار کرنے والوں کو زمین میں چل پھر کر منکرین کا انجام دیکھنے کی دعوت دی گئی ہے کہ تم سے پہلے بھی وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تو جا کر دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے کھنڈرات کو، ان کے مقامات کو، جس سے تمہیں سمجھ آئے گی کہ انکار کرنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ خسارے میں رہے۔ سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ قرآن کریم پر اعتراض کر رہے ہیں آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ کا کام قرآن کو پہنچا دینا ہے۔ حشر کے دن نیکی کرنے والوں کو گھبراہٹ سے امن میں رکھا جائے گا اور برائی کرنے والوں کو منہ کے بل اوندے آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ حشر کے دن کی کیفیت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن گھبراہٹ سے، خوف سے امن کس کو ملے گا؟ جو نیکی کرنے والے ہوں گے۔ وہ دن بھی چھوٹا سا دن نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کریم کے مطابق جو ہے وہ 1000 سال کا دن جو ہے یا 50,000 سال کے دن کے برابر ایک دن ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس دن جس کو گھبراہٹ سے امن مل جائے وہ کامیاب ہے، یا جس کو دنیا کی زندگی میں چند روزہ جو زندگی ہے اس میں اسے امن عیش عشرت مل جائے اور آخرت اس کی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے، وہ کامیاب ہے۔ تو کامیاب تو وہی ہے کہ جو آخرت میں جو ہے بچ جائے اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے غضب سے۔ پھر سورہ القصص شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مراحل ابتدا سے آخر تک بتائے گئے ہیں کہ وہ کن مراحل سے گزرے اور ان کے ساتھ قوم نے کیسا سلوک کیا۔ تو گویا یہ تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، اس لیے ماں نے اس خطرے کے پیش نظر کہ میرے بچے کو بھی قتل نہ کیا جائے تو آپ نے صندوق میں ڈال کر دریا میں اس صندوق کو پھینک دیا۔ فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا، وہ صندوق جو ہے فرعون کے محل تک پہنچایا اور اس کے محل سے جو ہے اس کے اہل خانہ نے اس کو اٹھا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی اور آپ کی والدہ کو ہی دودھ پلانے کے لیے بھی مقرر کیا گیا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہر صورت میں پورا ہو کر رہتا ہے۔ جس کے خوف سے فرعون نے یہ کام شروع کیا تھا، حکم یہ کیوں دیا تھا؟ کچھ نجومی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے خواب دیکھا ہے اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے اور ہم نے ایک ذائچہ بنایا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کو جو ہے لے ڈوبے گا۔ تو اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس نے حکم دے دیا کہ جو بھی بچے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہوں ان کو قتل کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی تباہی کے لیے دنیا کے اندر بھیجنا تھا، تو اللہ نے ان کی کیسے حفاظت کی، کس طرح اس کے گھر میں پہنچایا، کس طرح اسی سے پرورش کروائی، کس طرح ماں کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچائی۔ اللہ نے ان کے دل کے اندر اس بات کو ڈال دیا کہ تم بے فکر نہیں ہونا، غم نہیں کرنا تم کہ تمہارا بچہ تم سے جدا ہو گیا۔ فرمایا کہ ہم تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ اور اللہ نے کیسے ٹھنڈا کیا کہ دودھ پلانے بھی انہی کو پہنچایا۔ ان کے دودھ سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان کا دودھ پینا شروع کیا، باقی کسی کا دودھ آپ نے نہیں پیا۔ پھر بتایا گیا کہ جب آپ جوان ہو گئے تو جوانی میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن ایک قبطی کو اور اسرائیلی کو لڑتے دیکھا، تو آپ نے قبطی کے گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ وہ جو قبطی تھا یعنی فرعون کی قوم کا ایک بندہ تھا، اس کو آپ نے جب ایک مکہ مارا تو وہ وہیں مر گیا۔ تو یہ اس پر آپ بڑے نادم ہوئے اور اللہ سے معافی کرنے توبہ کرنے لگے کہ مولا میرا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، میں نے تو اس کو ایک مکہ مارا اور یہ مر گیا۔ بہرحال جب وہ راز کھل گیا تو یہ راز کھل جانے پر آپ مصر سے مدین کی طرف نکل آئے، تو آپ کے پیچھے لوگ لگ گئے کہ جی یہ اس نے جو ہے یہ کام کیا ہے۔ تو وہاں جب آپ مصر سے مدین کی طرف پہنچے، وہاں مدین کے پاس ایک کنویں کے پاس آپ نے 2 لڑکیوں کو ریوڑ کے ساتھ کھڑے دیکھا جو پانی پلانے کا انتظار کر رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں جو آئے ہوئے، ظاہر بات ہے کہ یہ جب پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم لوگ جو ہے پانی پلائیں گے اپنے جانوروں کو۔ تو
یعنی یہ صرف 2 لڑکیاں تھیں، باقی جو ہیں وہ سب مرد حضرات اپنے کام کروا رہے تھے. تو وجہ پوچھی تو کہا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں، تو وہ تو یہ کام کر نہیں سکتے، تو لہٰذا ہم اس کام کے لیے آئے. تو آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر آگے بڑھ کر ان کا ریوڑ لیا اور خود اس کو پانی پلا دیا اس ریوڑ کو، اور ان کو فارغ کر کے بھیج دیا. تو یہ جب جنہوں نے جن کا ریوڑ، جن لڑکیوں کا پانی پلایا ریوڑ کو، تو وہ جب واپس گئیں تو انہوں نے جا کر اپنے والد کو ساری بات بتائی. آپ نے آپ کے بارے میں بتایا کس طرح ایک شخص نے جو ہے ہمارے ریوڑ کو پانی پلایا ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے اس پر کچھ اجرت دینی چاہیے. تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے آپ کو اپنے گھر پر بلایا، یعنی ان کو بھیجا کہ جاؤ ان کو یہاں بلا کر لاؤ. اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کسی ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں، اب تمہیں امن مل گیا، بس تم آ گئے یہاں پر. اب جو ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایک یعنی عہد و پیمان ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ آپ جو ہے ہمارے ہاں 8 سال جو ہے بکریاں چرائیں گے. 8 سے اگر 10 سال کر دیں گے تو یہ بہت اچھا ہوگا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہوا ہے اس پر عمل کروں گا. تو آپ تقریباً جو ہے 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بکریاں چراتے رہے. پھر وہیں پر آپ کی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد یعنی 10 سال کے بعد واپس جب آپ گھر آنے کا ارادہ کرنے لگے، یعنی آپ واپس مصر آنے لگے، تو کوہ طور کے پاس رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، سردی شدید تھی. تو آپ نے کوہ طور کے پاس دور سے آگ دیکھی، تو آپ اس آگ کو لینے گئے کہ چلو اس آگ سے کچھ ہمیں گرمائش مل جائے گی، آگ نہیں ہوگی، کوئی انگارہ ہی مل جائے گا، چلو اسے ہی لے آئیں گے. تو اپنی زوجہ محترمہ کو آپ نے وہیں چھوڑا اور کہا کہ تم یہاں ٹھہری رہو، میں جو ہے یہاں سے آگ لے کر آتا ہوں. تو جب آپ اس آگ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. تو وہاں تو آواز آئی کہ میں تو تمہارا رب ہوں، تو وہ آگ نہیں تھی. تو اللہ سے شرف ہم کلامی ہوا، وہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا. یعنی وہاں جو ہے اس رات کے اندھیرے میں اس مقام پر کوہ طور کے پاس اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا. فرمایا کہ فرعون اور اس کی فوجوں کے ناحق تکبر پر پھر اللہ نے ان کو عذاب سے پکڑا. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اس کو دعوت حق دی، اس نے دعوت کو نہیں مانا، تو بالآخر اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کو اور اس کی فوجوں کو عذاب میں گرفتار کر لیا. پھر بتایا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ قیامت کے دن اگر تمہاری گرفت ہو تو یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر آتا تو ہم ضرور اس کا طریقہ اختیار کرتے. ہماری ہدایت کو اہل کتاب کی ایک جماعت نے جو ہے قبول بھی کیا، انہیں ان کے صبر کا دگنا اجر ملے گا. یہ لوگ بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی ہدایت پر چلیں تو لوگ ہمیں اچک لیں گے. فتخطف من ارضنا، یعنی ہمیشہ یہ طریقہ رہا اللہ کے نبیوں کی دعوت کے بارے میں. لوگ اس قسم کے جو ہیں وہ مزاج رکھتے تھے، اور وہ آج بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم جو ہے یہ دین پر چلیں، دین پر عمل کر لیں تو ہمیں تو جو ہے نا وہ پتھر کے دور میں لوگ لے جائیں گے. یہی بات انہوں نے کہی، کہنے لگے کہ جی آپ کی باتوں پر اگر ہم چلیں، آپ کی رہنمائی کے مطابق اگر ہم چلیں تو نتخطف من ارضنا، ہمیں تو زمین سے اچک لیا جائے گا. یہ امریکہ جو ہمیں تباہ کر دے گا، اور یہ فلانا یہ کر دے گا، فلانا وہ کر دے گا. اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، امریکہ کا اور یہ دنیا کے جو فرعون ہیں ان کا خوف ہمارے اوپر طاری ہے. اور اس خوف کی وجہ سے آج ہم اس حالت پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم دوسروں کے غلام بن کر رہ گئے. ظاہر بات ہے کہ جب ہم ہر معاملے میں دوسروں سے مانگیں گے، دوسروں کے احسان مند ہوں گے، تو ہم ان کے غلام ہی رہیں گے. جو وہ کہیں گے وہ ہمیں کرنا ہوگا. اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمارا جو ہے ستیہ کر دیا جائے گا. تو یہی باتیں ان لوگوں نے کہی ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر مولوی کی بات کو مان لو تو بس تمہارا تو ملک گیا، اس کا تباہی ہو گئی.
بیڑا غرق ہو گیا اس کا. تو تمہیں تو ہماری بات ماننی چاہیے، جو ہم دانشور ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم دنیا کو جانتے ہیں، دنیا کیا چیز ہے اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی اگر مولوی کی بات کو مانو گے تو وہ پرانے دور میں پتہ نہیں 1400 سال پہلے چلے جاؤ گے. تو یہ نئی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمیشہ سے رہا ہے. قرآن ساری باتیں بتا رہا ہے ہمیں کہ ہمیشہ سے اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اللہ کی دین کے ساتھ لوگوں نے ایسا ہی طرز عمل اختیار کیا ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں کون سا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، ان کا طریقہ اختیار کیا جائے، یا اللہ کی نافرمان قوموں کا جو طرز عمل رہا اسے اختیار کیا جائے. اسی طرح آگے بتایا اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ زمین سے ہمیں چک لیا جائے گا، کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ حرم مکہ کا امن بھی تو ہم نے دیا ہے. فرمایا کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں زمین سے چک لیا جائے گا. یہ حرم کو جو امن والا بنایا، اس کے اندر یہ پھل اور یہ میوے اور ہر قسم کی غذا جو رکھی، یہ کون رکھنے والا ہے؟ اس کو یہ احترام اور عزت دینے والا کون ہے؟ کہ سارے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ نے اس حرم کا جو ہے ادب ڈال دی ہے، تعظیم ڈال دی ہے، تکریم ڈال دی ہے. تو فرمایا کہ یہ سب ہم کرنے والے. تو جو رب اس حرم کو، حرم مکہ کو امن والا بنا سکتا ہے، تو جس سرزمین پر اللہ کی فرمانبرداری ہو تو کیا اس کو امن والا نہیں بنا سکتا؟ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ جس سرزمین پر کیا ہوگا، میرے قانون کو نافذ کیا جائے گا، تو وہاں میری رحمتیں اوپر سے بھی برسیں گی، زمین کے نیچے سے بھی اگل پڑیں گی. اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ان کے ظلم کے بغیر ہلاک نہیں کرتا. یعنی ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس میں نبی کو نہیں بھیجتا. اور اللہ نے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا. اب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے علماء پر رکھی ہے، صوفیاء کرام پر رکھی ہے، مشائخ اعظام پر رکھی ہے کہ وہ اللہ کے اس دین کو جو ہے لوگوں تک پہنچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں تک دین کا پیغام ضرور پہنچاتا ہے. دین کا جب پیغام پہنچ جاتا ہے پھر بھی لوگ اتباع نہیں کرتے، پھر بھی فرما برداری نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے اوپر ظلم کرنے لگتے ہیں، وہ ظالم بن جاتے ہیں، تبھی ہم ان قوموں کو ہلاک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا من الحمد للہ رب العالمین.